बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज माशरे की एक कड़वी हकीकत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो मुझ समेत माशरे का हर दूसरा जवान फेस कर रहा है। वो क़यामत जो हर मर्द की जवानी पर गुजरती है, वो गलती जो हर माँ बाप करते हैं या कर रहे हैं। मैं ये हकीकत बताना चाहता हूँ जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैट्रिक में था, नया जवान हो रहा था, दिल में हज़ारों हसरतें जन्म लेने लगीं। कुछ ख्वाब जो किसी शहज़ादी के देखने लगा था। अभी मेरी उम्र 20 साल ही हुई थी कि मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग होने के बाद मैं घर पर ही था। कोई काम ना था। अब्बा चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं पढ़ लिख कर, लेकिन मैं मज़ीद नहीं पढ़ना चाहता था। अब्बा के सामने अब क्या बोल सकता था। अब्बा को कहा भी था कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, बेहतर है आप मुझे कोई हुनर सीखने दें। लेकिन अब्बा ने खूब गालियां दी, एक दो थप्पड़ मारे और कहने लगे, कान खोल कर सुन लो, तुमको इंजीनियर बनना है हर हाल में, समझे। मैं चुप हो गया। जवानी के दिन थे, जज्बात मचलने लगे। किसी फिल्म या किसी गाने की वीडियो में किसी हीरोइन को नाचते देखता तो दिल बेकाबू सा हो जाता, धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगतीं। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की जो मेरी हम उम्र थी, जिसे देखकर मेरे अंदर की मोहब्बत, मेरे अरमान इश्क अब महकने लगते। कई बार उसकी आंखों में देखकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर देती। यूं कह लें, मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी। उधर अब्बा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन जाऊं। यहाँ मैं किसी की मोहब्बत में दीवाना हो रहा था। उस लड़की की एक झलक देखने को घंटों उनके दरवाजे से दूर खड़ा रहता। उसके मुसलसल इग्नोर करने पर मेरे जज्बात मचलने लगते। एक दिन वो गली से गुजर रही थी कि मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो डर गई और चिल्लाना शुरू करने लगी, लेकिन मैंने उसे प्यार से कहा, क्यों मेरी मोहब्बत को नहीं समझती हो? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो बोली, मेरा हाथ छोड़ो ज़ीशान। अब लहजा सख्त होने लगा। मैंने हाथ छोड़ दिया। उस लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को बता दिया। रात को उस लड़की के बाबा हमारे घर आए। मेरे बाबा से सब कह दिया और कहने लगे, अपने पुत्र की शादी करवा दो, जवान हो चुका है। आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को न जाने क्या कर बैठे। बाबा गुस्से से चिल्ला उठे। अब्बा ने उस दिन मुझे बहुत मारा था, इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म पर ज़ख्मों के निशान बन गए। मैं बाबा से कहना चाहता था कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे शादी करनी है, लेकिन कैसे कहता। बाबा तो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। खैर, जवान था, जज्बात थे, कुछ अरमान थे। मैं हर दिन हवस परस्त होता गया। हर लड़की को देख कर न जाने क्या सोचने लगा। मैं खुद पर काबू करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए मुमकिन ना था। मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि माँ जी, खाला की बेटी से मेरा निकाह करवा दें, लेकिन अम्मी कहने लगीं, शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? तुमको शादी करनी है, आने दो तुम्हारे अब्बा को, ज़रा पहले पढ़ लिख लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर करवा देंगे शादी भी। जा के पढ़। मैं खुद पर गिरफ्त खोने लगा। उन दिनों मेरी ऐसी लड़की से दोस्ती हो गई, यूं कह लें एक गंदी औरत थी। मेरी जवानी के दिन थे। मैं उसके साथ रात भर फ़ोन पर मोहब्बत भरी बातें करता, उसके लिए शॉपिंग करता, उसे गिफ्ट देता। अम्मी अब्बा से छुप कर मैंने एक नई दुनिया बसाई हुई थी। मैं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुका था। मैं कब चाहता था ऐसा गुनाह करना, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका था। 22 साल की उम्र में ये सच है कि इंसान को हम सफ़र की ज़रूरत होती है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ मैं 2 साल रिलेशन में रहा। उसके बाद फिर न जाने कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती में रहा। मैं खुद भी गुनाह करता और दूसरों को भी गुनाह का मौका देता। मैं गंदी वीडियोस देखता। मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। मैं इस गुनाह से निकलना चाहता था, लेकिन किस शर्त पर? अम्मी अब्बू तो मुझे बहुत कामयाब इंसान देखना चाहते थे। आखिर मैं इंजीनियर बन गया। मैंने एक दिन अब्बा से कहा, अब्बू जान, आप चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं बन गया। आप मेरी शादी करवा दें, मैं एक लड़की को बहुत चाहता हूं। लेकिन अब्बा मुस्कुरा कर बोले, शर्म कर शर्म, तेरा बड़ा भाई अभी तक कुंवारा है, तुमको शादी की ज़्यादा जल्दी है। ये देख, मकान गिर रहे हैं, टूटी हुई छत है, कहाँ रखेगा बीवी को?
شریک تانا مار مار کر جان لے لیں گے۔ اب پہلے کوئی اچھی سی نوکری لے کر اپنا الگ سے گھر بنا لے، پھر شادی کر لینا۔ آیا بڑی شادی کرنی ہے؟ میں چپ ہو گیا۔ میں کیسے بتاتا ابا کو میں کتنا مجبور ہو چکا ہوں، میں کس قدر گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، میں کس قدر بے بس ہو چکا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے لگا ہوں۔ مجھے ہم سفر کی ضرورت ہے، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن امی ابو کو تو نیا گھر اور رشتوں کی فکر ہے۔ خیر میں نوکری کے لیے بھٹکنے لگا۔ شہر میں مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب مل گئی۔ میں شہر چلا گیا، نوکری کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، میں شہر میں کوٹھے پر جانے لگا۔ جب دل مچلتا ہوس کے کتے کو کسی مجبور عورت سے بجھا لیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسا، لیکن مجھے ایک نشہ ہو چکا تھا گناہ کرنے کا۔ میرے سب جذبات، سب محبتیں، سب ارمان آہستہ آہستہ دھواں ہونے لگے۔ میری ہر خواہش خاک ہونے لگی۔ میں نفسیاتی سا ہونے لگا۔ اکیلا پن اور ذمہ داریوں نے میرے مزاج کو جلا دیا۔ میں روکھے سے مزاج کا ہو گیا، دنیا داری سمجھنے لگا۔ وقت گزرنے لگا، 10 سال گزر گئے۔ میں 35 سال کا ہو چکا تھا۔ گھر بن گیا، مجھے اچھی نوکری مل گئی، میں اچھا خاصا کمانے لگا۔ میرے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے۔ میں گھر آیا، ابا کہنے لگے تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، با اخلاق ہے، خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ سچ پوچھو تو اب میرا من بدل چکا تھا۔ اب مجھے شادی کے نام سے نفرت سی ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ میں ابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب کیا فائدہ ابا جان، اب میرے نہ وہ جذبات ہیں نہ وہ ارمان۔ اب میں چاہ کر بھی اس سفر کو نبھا نہیں سکوں گا۔ پہلی رات تھی، وہ لڑکی شہزادی سی دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی خوشی نہ تھی۔ میں پاس جا کر بیٹھا، وہ مجھ سے خاص سجائے ہوئے تھی۔ میں نے جسموں کا سفر 10 سال کیا تھا۔ کبھی کسی کو گرل فرینڈ بنا لیتا تو کبھی کسی کوٹھے والی کی لڑکی سے۔ اپنی محبتیں، اپنا احساس، سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ میں اس کو اگنور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا ہے۔ میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی تھی، کچھ دل کی باتیں، کچھ دھڑکن کے احساس، لیکن میری بلا سے دن گزرنے لگے۔ اب گھر تو پکا تھا، اے سی والا کمرہ تھا، میرے پاس لاکھ روپے مہینہ کمانے والی نوکری تھی، لیکن میری ازدواجی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ادا مجھے فریب لگتی تھی۔ اس کے ہر کام سے نقص نکالتا، وہ جیسے مجھے ایک بوجھ سی لگنے لگی۔ وہ مجھ میں ایک اچھا ہمسفر تلاش کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے دل سے محبت کو دھڑکنا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ میرے سینے لگنا چاہتی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر جنت تک کا سفر کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میرے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ ہر وقت الجھا الجھا سا رہتا تھا۔ میری بیوی دعا میرے قریب آتی تو میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے دور کر دیتا۔ وہ مجھ سے اپنا حق مانگتی، محبت کی بھیک مانگتی مجھ سے، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں امی ابو سے ایسے ہی بھیک مانگتا رہا تو انہوں نے مجھے انجینئر بنانے اور اچھا گھر، رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے تنہا چھوڑ دیا۔ 10 سال پہلے میں یہ احساس ایک ایک کر کے کھوتا رہا۔ میں دن رات تڑپتا رہا، میں چیختا چلاتا رہا۔ آج جب وقت گزر گیا تو کیسے میں محبت بھرا سفر طے کروں؟ اب کیسے میں وہی جذبات لے کر آؤں؟ میں اب نفسیاتی ہو چکا ہوں۔ ہر بات مجھے اب فریب لگتی ہے، ہر بات مجھے جھوٹ لگتی ہے۔ بیوی کی محبت، اس کا فکر کرنا، اس کا پیار کرنا، مجھے آواز دینا، مجھے کھانا پوچھنا، ہر ادا فریب لگنے لگی۔ میں کھڑوس سا انسان بن چکا تھا، کیونکہ اب میرے وہ جذبات نہیں تھے۔ دعا کے ساتھ میں بات بات پر جھگڑتا، وہ جتنا نبھانا چاہتی اسے ذلیل کرتا۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی، میں سو رہا تھا، میرے قدموں کو پکڑ لیا۔ وہ جیسے تھک چکی تھی، میرے سامنے میرے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ ذیشان، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے؟
میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو پسند آ جاؤں؟ میں پڑھی لکھی ہوں، وفادار ہوں، پاک دامن ہوں۔ ذیشان میری جان بتاؤ نا، کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ مجھے اتنا درد دیتے ہیں؟ شادی کو 1 سال گزر گیا ہے، کبھی ایک بار بھی آپ نے محبت سے بات نہیں کی۔ ذیشان کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کا واسطہ دینے لگی، لیکن کم وقت مجھے اس کا رونا بھی فریب لگا۔ میں چپ ہو گیا، میں کیسے بتاتا؟ مجھ میں اب ایسی کوئی جذبات نہیں رہے۔ میرا اگنور کرنا، اس کو اذیت دینا، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ایک دن ہماری طلاق کی وجہ بن گئے۔ میں نے دعا کو طلاق دے دی۔ میرے ابا مجھے گالیاں دینے لگے۔ میں بے حیث انسان ہوں، کسی کی بیٹی کی آہ لگے گی۔ میں بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بابا بس کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ میرے حالات کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ بھی مرد ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جب ہم سفر کی ضرورت تھی، آپ نے مکان پکا کرنے میں لگا دیا، مجھے پیروں پر کھڑا ہونے کا کہتے رہے۔ اب میں کامیاب ہو چکا ہوں، پر خود سے ہار چکا ہوں۔ جب میرے سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی تو آپ کو میری شادی کا خیال آیا۔ ابا آپ جانتے ہیں کتنے گناہوں کا سفر نہ چاہتے ہوئے صرف آپ کی وجہ سے کر گزرا۔ میرا گھر ٹوٹ گیا، سب مجھے پاگل نفسیاتی کہنے لگے۔ اپنے اندر ہی اپنے ارد گرد دیکھیں، مجھ سا کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا۔ خدا را سب ماں باپ بچوں کی شادی وقت پر کریں، ورنہ گناہ بھی کیے جائیں گے اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ برا بھی ہوگا۔ شادی کے بعد جھگڑے بھی ہوں گے، گھر بھی اجڑیں گے، کسی کی بے گناہ بیٹی کے دامن پر طلاق کا داغ بھی لگے گا۔ پیروں پر کھڑا ہونا، گھر بنانا، اچھی نوکری، سب کچھ وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں۔ میرا حال دیکھیں، ایک نفسیاتی مریض، کھڑوس، پاگل، بد دماغ، لیکن اس کا ذمہ دار کون؟ کتنے لڑکے لڑکیوں کی زندگی وقت پر شادی نہ ہونے کے باعث تباہ ہو جاتی ہے۔